اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک موقع پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس روایت کو ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں مجھ محمد کی ذات، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک مجھ محمد کی ذات اس بندے کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو مجلس میں بہت سے لوگ تھے، حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ، آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں، ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، سوائے میری اپنی جان کے، سوائے میری اپنی جان کے۔ آقا نے فرمایا: عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے: یا رسول اللہ، پھر؟ فرمایا: تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرو۔ اب کچھ دیر کا وقفہ لیا، توقف کیا فاروق اعظم نے، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اپنے من کی دنیا کو ٹٹول لینے کے بعد فاروق اعظم نے کہا: یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا: اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، دیوانگی کے ساتھ، جنونی کیفیت کے ساتھ محبت، ایسی محبت کہ حضور کی شان اطہر میں کوئی ایک لفظ گستاخی کا پیش کرے یہ آپ کا ایمان قبول نہ کرے، اس درجے کی محبت کی ضرورت ہے۔ بنگلورو میں ایک ملعون نے، ایک ظالم اور ایک منحوس انسان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ٹویٹ کیا: ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہمیں غافل نہ سمجھیں، اگر ہمارے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تو ہم قوم مسلم ہیں، اتنا بھاری پڑتے ہیں کہ زمین پر کوئی سنبھال نہیں پاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول پاک ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں وہ اتنے محبوب ہیں کہ ان کے قدموں پر جو خاک لگی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب جانے اس مٹی پر نثار کر سکتے ہیں جو مٹی رسول پاک کے تلوے مبارک سے لگی ہے۔ اور سنو، جب تک اس درجے کی محبت نہیں ہے، اس درجے کی جنون کی محبت نہیں ہے، اس وقت تک اپنے ایمان کو کامل مت سمجھنا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، میں بالکل کھل کر ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور پاک سے اس درجے کی محبت ہو کہ اگر جان دینی پڑے تو جان دے دے، اور جان لینی پڑے تو جان لے لے، کوئی گنجائش نہیں۔ مصطفیٰ کی شان میں کوئی ایک لمحہ کسی طرح کی گستاخی کرے، یہ اہل ایمان کو برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا: غلام احمد قادیانی اگر میرے زمانے میں ہوتا اور میں نے اس ملعون کو دیکھا ہوتا اور وہ میرے سامنے ختم نبوت کا انکار کرتا اور وہ یہ کہتا کہ میں نبی ہوں، تو اللہ کی قسم عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا۔ شاہ جی نے یہ جملہ کہا اور ان پر کیس ہو گیا، وہ عدالت میں پہنچے، جج ان سے ہم کلام ہوا، جج نے مخاطب ہو کے کہا: شاہ جی آپ نے اتنی بڑی بات کہی۔ اس وقت عدالت پر لرزہ طاری ہوا جب شاہ جی نے یہ جملہ کہا کہ اگر آپ کو میرے اس جملے میں کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے، تو آپ نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھیے، ابھی اگر آپ کو ٹھنڈا نہ کیا تو میرا نام عطا اللہ نہیں۔ اس جنون کی ضرورت ہے، اس کیفیت کی ضرورت ہے۔ میرا مقصود یہ نہیں ہے آپ قانون ہاتھ میں لیں،
میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کا النگھن کریں، لیکن میرا مقصود یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بے حصوں کی طرح جئیں، بے نفسوں کی طرح جئیں، بے صرفوں اور ضمیروں کی طرح جئیں۔ کوئی آپ کے محبوب پر انگلی اٹھائے، کوئی محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکت پر انگشت نمائی کرے، کوئی مصطفیٰ کے کردار پر انگلی اٹھائے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، اور پھر اہل ایمان پڑے سوتے رہیں اور ان کے سروں پر کوئی جو نہ چلے، کوئی جو نہ رہیں گے اور انہیں کسی قسم کا احساس نہ ہو، اس کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ بھی میرا مقصود ہے۔ اس لیے جنونی کیفیت پیدا کرو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے ہیں نبوت کی جتنی پہیلیاں اور پہلو ہو سکتے ہیں، جتنی شقیں اور راستے ہو سکتی ہیں، وہ تمام کے تمام سلسلے جو نبوت کے ساتھ خاص ہیں، وہ اوصاف نبوت ہوں، وہ کمالات نبوت ہوں، وہ معجزات نبوت ہوں، وہ تمام کے تمام اوصاف و کمالات جو نبی میں پائے جاتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکے ہیں۔ حضور کے بعد کسی حیثیت سے اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے، کسی نبی کی کوئی گنجائش اس دنیا میں حضور کے بعد نہیں ہے۔ حضور پر تمام نبوتوں کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو پھر اس کا وہی کیجئے جو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبق پڑھا کے گئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کر کے دیکھ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اگر میں قادیانی ملعون کو پاتا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، پھر عطا اللہ شاہ بخاری اس کے لیے کیا کرتا۔ اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بھی ٹھنڈے پڑ گئے نا، تو پھر آپ کا رب نہیں بچے گا۔ اس لیے میں نے صبح بھی تعلیم میں یہ جملہ عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، 3 شخصیتوں کے بارے میں، 3 ذات کے بارے میں جنونی کیفیت پیدا کرو، دیوانے ہو جاؤ، ایک لفظ ان کے مخالف سننا پسند نہ کرو۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کے لیے اگر جنونی کیفیت ہوگی تو صحابہ کے بعد نبیوں کی ذات محفوظ رہ جائے گی، اور اگر نبیوں کی ذات محفوظ رہ گئی تو پھر اللہ تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اس لیے ان 3 شخصیتوں کے بارے میں، ان 3 ذات کے بارے میں، ذات باری، ذات رسول، ذات صحابہ، اللہ رب العزت کے لیے ایسا جنونی تعلق، ایسی محبت، جیسا قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہی کیفیت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی کیفیت ہو آپ کے اصحاب کے لیے۔ جنونی کیفیات پیدا کیجئے اور حضور پاک سے بے پناہ محبت کیجئے۔ اگر نبی سے محبت نہ ہوگی تو نبی کی شریعت پر عمل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ظالم کو سزائے موت دے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہم کسی مذہب کے بڑے کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم کسی مذہب کے کسی بڑے پر انگلی نہیں اٹھاتے ہیں اور تمام مذاہب کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر اگر کوئی ہمارے اسلام پر، قرآن پر، ہمارے رسول پر، نبی پر انگلی اٹھائے تو ہم پھر وہی جملہ دوہرا رہے ہیں۔ کیا گستاخ رسول ہمیں غافل نہ سمجھیں؟ ہمارے صبر کا اگر باندھ ٹوٹ گیا تو پھر ہم اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ ہمیں سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے پناہ عشق و محبت نصیب فرمائے، آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی ختم نبوت پر مرنا مٹنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کے تحفظ کی محنت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا اللہ ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔